السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کاروان اردو جماعت ہشتم کا سبق کوا پڑھیں گے اور پھر اس کی سرگرمیاں کریں گے۔ مصنف کا تعارف: شفیق الرحمان ایک اعلیٰ درجے کے مزاح نگار ہیں۔ ان کی تحریر میں شوخی، چلبلاپن اور تازگی ہے۔ آپ ایک بلند پایہ افسانہ نگار بھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں پچھتاوے، حماقتیں، مزید حماقتیں، دجلہ، دریچے، کرنیں، شگوفے، لہریں، مد و جزر اور پرواز شامل ہیں۔ ان مزاحیہ مضمون کو پرمزہ انداز میں پڑھ کر لطف اندوز ہوں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو کوے کے بغیر بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں۔ برفانی علاقے میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ کوے کا بچپن گھونسلے میں گزرتا ہے، جہاں اہم واقعات کی خبریں ذرا دیر سے پہنچتی ہیں۔ اگر وہ سیانہ ہوتا تو بقیہ عمر وہیں گزار دے، لیکن سوشل بننے کی تمنا اسے آبادی میں کھینچ لاتی ہے۔ جو کوا ایک مرتبہ شہر میں آ جائے وہ ہرگز پہلا سا کوا نہیں رہتا۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو کوا نہیں دیکھتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کوے کو لوگ ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی وجہ سے اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ لوگ تو بس ظاہری رنگ و روپ پر جاتے ہیں، باطنی خوبیوں، کریکٹر کو کوئی نہیں دیکھتا۔ کوا کوئی جان بوجھ کر سیاہ نہیں ہوا۔ لوگ چڑیوں، مرغیوں اور کبوتروں کو دانہ ڈالتے وقت کووں کو بھگا دیتے ہیں۔ کہیں بندوق چلے، کوے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور وقتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، لیکن حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ کوا سوچ و بچار کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ سوچ بچار کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرٹ لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ کوا اتنا غیر رومانی نہیں جتنا میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ شاعروں نے اکثر کوے کو مخاطب کیا ہے: کاگا لے جا ہمارو سندیس، کاگا رے جا رے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمیشہ کوے کو کہیں دور جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کسی نے بھول کر بھی خوش آمدید نہیں کہا۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ اب ہم اس کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے: کوے کو عام طور پر ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ پرندہ سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ اپنے جواب میں کم از کم 2 وجوہات لکھیں۔ تو کوے کو عام طور پر اس کے سیاہ رنگ اور کانوں کو چھپتی کائیں کائیں کی آواز کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال ہے: خوب سوچ سمجھ کر لکھیے کہ کوے کی زندگی سے انسانوں کو کیا اچھا پیغام مل سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے: کوے کی زندگی سے انسانوں کو اتحاد و اتفاق کا سبق ملتا ہے۔ ایک کوے کے بلانے پر لاکھوں کی تعداد میں کوے فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوے سے ہمدردی کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کوئی 2 ایسی باتیں لکھیں جن کی وجہ سے آپ کے خیال میں وہ کوا ہمدردی کے لائق ہے۔ کوے کو اس کی رنگت کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے، پہلی ہمدردی کی وجہ یہ ہے، جبکہ ظاہری رنگ و روپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوا بے ضرر پرندہ ہے، اس سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ دوسرے پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور انہیں اڑا دیتے ہیں۔ کوے کو بھی دانہ پانی کھانے پینے کا حق ہے، وہ بھی تو آخر ایک پرندہ ہے۔ ہمیں کووں سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے اور دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دینا چاہیے۔
سوال نمبر 2 اور 3 اور قواعد انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. ابھی ہم انشاء پردازی کریں گے. اس میں ہے خوب سوچ سمجھ کر کوئی ایسی اس کا یہ 5واں حصہ بھی جو ہے کہانی لکھنی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا. چھٹا کرتے ہیں، کتب خانے کا دورہ کیجیے اور کسی پرمزہ کتاب کا اجرا کروا کر کسی پرمزہ تحریر کا مطالعہ کر کے اس کا تعارف تحریر کیجیے. تعارف میں ان نکات کو پیش نظر رکھیے. تو آپ جو ہے وہ شفیق الرحمان کی بہت سی کتابیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو شگوفے کے بارے میں بتاؤں گی. تو آپ لکھیں گے کتاب کا نام شگوفے، مصنف کا نام آپ لکھیں گے شفیق الرحمان. پرمزہ تحریر کا نام، اس میں ایک تحریر جو مجھے اچھی لگی اور جو میں نے یہاں لکھنی چاہی وہ ہے ڈرپوک. تحریر کی خاص بات یہ لگی کہ اختر ایک کردار تھا اس میں لڑکی کا، وہ نت نئی جھوٹی کہانیاں سناتی تھی اور دوسرے کردار کو اسے سن کر ڈر لگتا تھا، تو وہ کردار مزید ڈرپوک ہوتا چلا جاتا تھا. تو ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے کردار ہیں جن کا کام دوسروں کو بزدل بنانا ہے. یہ کتاب دوسروں کو پڑھنے کا مشورہ کیوں دینا چاہیں گے؟ تو دوسروں کو مشورہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شفیق الرحمان کی تحریروں کو شوخی اور چلبلاپن ہے، جس کی وجہ سے یہ تفریح کا بھی سبب بنتی ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں موجود کردار ہماری زندگی میں موجود بھی ہیں اور ہماری زندگی کا حصہ بھی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.